बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ। अपनी कारकर्दगी बयान करने के लिए उनके अबूरी डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुल्ला वसी वो भी मौजूद थे, स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री का वो भी था, और उन्होंने खासा अपना 1 साल का जायजा लिया, जो अचीवमेंट्स वगैरह थी उनकी वो बताई। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक कंसर्न था, या जो बात उन्होंने की जिसकी वजह से मैं थोड़ा चौकन्ना हुआ, वो था कि उन्होंने क्लेम किया कि उनको उनकी इंटेलिजेंस ने यह खबर दी है कि अयमन अल जवाहिरी के ऊपर जो हमला हुआ था और जो ड्रोन जिसने के मिसाइल मारा था अयमन अल जवाहिरी के घर पे जब वो बालकनी में था, तो उस ड्रोन का उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये बताया कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के रास्ते से आया है। अब मसला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को डिनाई किया है और ये कहा है कि ड्रोन हमारी एयर स्पेस से नहीं गुजरा। लेकिन इसके बारे में उस वक्त भी चेमे गोइयाँ होती रहीं। बहुत सारे लोग कहते रहे कि अगर यहाँ से अरेबियन सी से ड्रोन फायर किया गया है किसी अमेरिकन जहाज़ के ऊपर से, या ये कतर से फायर किया गया है, तो ईरान की एयर स्पेस तो इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात नहीं हैं। तो शक जाहिर किया गया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस ही इस्तेमाल हुई है। लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की और उसको एक डिनायल इशू किया, तो लाज़िमन हम अपनी हुकूमत का बयान दुरुस्त समझते हैं, मुस्तनद समझते हैं, और हमने यही कहा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल हुई। ये एक बड़ी सीरियस चीज़ है। और तालिबान का दावा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हम पाकिस्तान से ये डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल न करने दें। अमेरिका के मामले में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो दोहा में मुआहदा हुआ था उनसे 2020 में, उसकी बड़ी स्ट्रांग वायलेशन की है। ये तय हुआ था कि अमेरिका कोई इस तरह की इंटरवेंशन नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने जब दावा किया कि अयमन अल जवाहिरी को हमने मार दिया है, तो एंटनी ब्लिंकन जो कि उनके सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि तालिबान ने वायलेट की है, वो एग्रीमेंट वायलेट किया है जो दोहा का एग्रीमेंट हुआ था, और इन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी है। दोनों तरफ से इल्जामात आयद हो रहे हैं। लाज़मन ये ताल्लुकात जो हैं थोड़े बहुत जो मौजूद थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग तालिबान की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान, वो ऐसी चीज़ों की वजह से डिटेरियोरेट करेगी, और अमेरिका हो सकता है कि और भी एक्शन करे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक ड्रोन इस्तेमाल करके वो यहाँ पे अफगानिस्तान में इसी तरह टारगेट एंगेज करता रहे। अब ड्रोन्स का जहाँ तक ताल्लुक है, जिस तरह अमेरिका ने अयमन अल जवाहिरी को ख़त्म किया है, अगर अमेरिका उसका ऐलान न करता तो वो किसी को शायद पता भी न चलता, क्योंकि उसके फुटप्रिंट ज़मीन पे कोई नज़र नहीं आते। अफगानिस्तान के अबूरी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि अमरीकी जब यहाँ से इनखला किया, उन्होंने अफगानिस्तान से जब निकले हैं, तो हमारा रेडार सिस्टम जो है वो सारा तबाह कर गए। नतीजा ये है कि आज उनके पास गालिबन ऐसा रेडार सिस्टम नहीं है जो कि बहुत इफेक्टिव हो, जो ड्रोन्स वगैरह को पिक कर सकता हो, और इस चीज़ की वजह से उनको आइंदा भी शायद पता न लगे और वो इसी तरह इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादातर रिलाई करें। अब किस्सा ये है कि पाकिस्तान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, और कल फिर भी अगर इसके बाद भी ड्रोन अटैक कोई होता है, और ये चीज़ें छुपती नहीं,
ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی آ جائے کہ پاکستان نے پھر اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تو پاکستان بے شک انکار کرتا رہے کہ جی ہم نے اجازت نہیں دی یا ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوئی، تو طالبان کے ساتھ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو عمران خان کہتا رہا کہ ہم ہمسایہ ملک ہیں، یہاں ساتھ رہتے ہیں۔ امریکہ تو چلا گیا، امریکہ جب آیا تھا تب بھی اور چلا گیا تب بھی، ایک پرائی جنگ جو کہ امریکہ کی جنگ تھی، اور اس میں ہم جھونک دیے گئے، 80,000 لوگ اس وقت مارے گئے۔ کل پھر یہ دشمنی افغانستان کی امریکہ کی کارروائیوں کی وجہ سے افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی دشمنی بن جائے تو پھر وہ جنگ ہمارے گھر پہ آ جائے گی، یعنی ہمارے ہی علاقے میں پھر ٹیررزم شروع ہو جائے گا۔ ایک بات تو ہے کہ طالبان بھی کوئی ہمارے ساتھ پوری طرح مخلص نہیں ہے، وہ افغانیوں کا جو وتیرہ ہوتا ہے، اب دیکھیے کہ وہاں سے ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے، اور اگر اسی معاہدے کی ہم بات کریں جو کہ دوحہ میں 2020 میں ہوا تھا، تو اس میں افغانستان نے صرف امریکہ کے لیے نہیں سب کے لیے وعدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹی ٹی پی بیٹھی ہے اور بڑے محفوظ مزے سے بیٹھے ہیں۔ جب پاکستان ان سے کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی یہاں سے دہشت گردی کروا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کریں کیونکہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ کا یہ اگریمنٹ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ بات چیت کریں ٹی ٹی پی سے، کوئی معاہدہ کریں، ان سے بات چیت کریں۔ وہ اس وقت اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، امریکہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے پاکستان نے بڑا تعاون کیا، طالبان کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ہم نے جو گروپس پاکستان سے جا کے وہاں پہ کوئی لڑتے تھے یا کرتے تھے، جو بھی وہ وہاں پڑے رہے، افغانستان میں موجود رہے، افغان طالبان کو وہ سپورٹ کرتے رہے۔ ہم نے ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں کیا، ہم نے ایکشن صرف ان لوگوں کے خلاف کیا جو پاکستان کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے، یعنی پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی نے جس طرح کیا، یا خراسان چیپٹر والے جو بھارت کے ہاتھ میں چلے گئے، بھارت کے اعلی کار بن گئے، ہم نے ان کو مارا۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگ تھے جو کہ جیسے گل بہادر کا یا مولوی نذیر کا گروپ تھا، یہ گروہ وہاں پہ لڑتے رہے۔ تو طالبان کے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ طالبان کو ایک لحاظ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر سکیں۔ ان کے بعض لیڈر یہاں پہ آ کے علاج معالجہ کراتے رہے، کچھ یہاں پہ ملا برادر ہمارے پاس ریسٹڈ تھے، یہاں تھے موجود، لیکن ملا برادر بھی جب انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو ہم نے طالبان کی مدد کے لیے ملا برادر کو بھی رہا کر دیا۔ تو طالبان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے امریکہ کے دباؤ میں 100% امریکہ کی گیم کھیلی، ہم نے طالبان کو بھی سپورٹ کیا، ان کی مدد کی۔ لیکن آج نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کو رکھ کے بیٹھے ہوئے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہے، اس کے مطالبات ہی آپ کے ساتھ ایسے ہیں جو مانے نہیں جا سکتے۔ اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی ایک مرسنری ہے، ٹی ٹی پی کسی اصول کی بنیاد پہ، یا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ شریعت نافذ کرنی ہے، یہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اجیت دوول کی وہ سٹیٹمنٹ یاد کریں جو اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں تقریر کی تھی، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی وغیرہ یہ ایسے ہی نعرہ ہے کہ جی ہم شریعت وغیرہ، اس نے کہا یہ مرسیز ہیں، اگر ان کو کوئی اور ملک 10,000 روپیہ دیتا ہے تو ہم ان کو 15 دیں گے، 20 دیں گے، اس کو پیسے کی کمی نہیں ہے، ہم پیسہ دیتے ہیں تو وہ ہمارا کام کرتے ہیں۔ سو در حقیقت یہ داڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے مال کے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن جو مارے جاتے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم افغان طالبان کے اوپر دباؤ بڑھائیں کہ بھئی آپ ٹی ٹی پی کو ختم کریں یا ٹی ٹی پی کو ڈسارم کریں، اگر یہ ان کے ذہن میں شک ہے کہ پاکستان امریکہ کو اجازت دے رہا ہے ڈرون یہاں سے فلائی کرنے کی، تو وہ تو ٹی ٹی پی کو روکنا یا اس کو ڈسارم کرنے کا مسئلہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ٹی ٹی پی کو ہتھیار دینے شروع کریں گے کہ پاکستان میں جا کے کرو جو کرنا ہے۔ تو اس سے پاکستان میں بہت تباہی مچ سکتی ہے، اور اس سے ہمارے ہاں بہت ہی مشکلات آ سکتی ہیں۔ ہم پہلے ہی اس جنگ کو 17 سال سے لڑ رہے ہیں، اور اگر افغان طالبان نے کھل کے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو آپ سوچئے کہ کتنی مشکلات پیدا ہوں گی۔
یہی وہ جنگ ہے جس کو عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ پرائی جنگ ہے، ہمارے ہاں نہیں آنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر افغان طالبان کو یہ شک ہے کہ یہاں سے ڈرون گیا ہے تو پھر یہ شک دور کرنا چاہیے۔ اگر ہم پبلکلی اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوئی تو پھر طالبان کے ساتھ ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ ان کو یہ یقین دہانی ہو کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوئی۔ جب یہ طالبان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو ابھی تک فارن آفس سے اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا، مجھے توقع ہے کہ کوئی آئے گا، لیکن باصورت طالبان کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنا چاہیے تاکہ اس پہ کوئی بھی ایسا ابہام باقی نہ رہے جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان کھلم کھلا دشمنی چل نکلے۔ ہمارے یہ مفاد میں نہیں ہے، ہمارا ہمسایہ میں یہی رہنا ہے، باوجود ان کے تعاون کی کمی کی وجہ سے جو ہمیں مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ تعاون ان کے ساتھ زیادہ کیا جائے، حالات زیادہ بہتر کیے جائیں، انڈرسٹینڈنگ امپروو کی جائے، اور جو دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں اس کو دشمن کی اس خواہش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔